یہ روح رمضان ہے، یہ روح رمضان ہے، روح رمضان ہے، یہ روح رمضان ہے، یہ روح رمضان ہے، یہ روح رمضان ہے، روح رمضان ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان محترم، سلام علیکم۔ ناظر رضوی ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ الحمدللہ SNL چینل اور آفیشیل چینل امام عصر جو اورنگ آباد کا ہے اور SNL چینل جو بامبے سے ہے، تو میں ان کی بھی شکر گزار ہوں اور سب کی خدمت میں فردن سلام پیش کرتی ہوں۔ سلام قبول کریے اور رمضان المبارک کی مبارکباد میں شروع سے دیتی آ رہی ہوں۔ پروردگار پورا رمضان سب کو خوب مبارک ہو اور نماز و روزہ کرنے میں بڑی آسانیاں ہوں۔ ہمارے آپ کے درمیان الحمدللہ گفتگو جاری اور ساری ہے، برابر مستقل، اور آج ہم لوگ جو ہیں 5ویں مرحلے میں داخل ہو رہے ہیں۔ یہاں پر ہمارا ٹاپک یہی رہے گا کہ رمضان اور قرآن، کیونکہ پچھلے ٹاپک میں بھی ہم نے کچھ قرآنی آیات اور یا بات کی، ہم نے آیات کے بارے میں اور ان کا سے کیا فیض اٹھا سکتے ہیں، ہم لوگ پورا واقعہ بتایا، لیکن کچھ معروضات رہ گئے ہیں، تو میں نے سوچا کیوں نہ اس کو ہی کنٹینیو کروں یہاں پر۔ تو رمضان المبارک بالکل ظاہر سی بات ہے، اب تو سب کو رٹ گیا ہے، خاص کر بچوں کو، کہ رحمتوں اور برکتوں کا مہینہ ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ یہ پاک پروردگار عالم کا مہینہ ہے، اس میں جو روزے دار ہیں سب پروردگار عالم کے مہمان ہیں۔ آپ دیکھیں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ لگتا ہے کہ ابھی کچھ نہیں ہے، افطاری کے ٹائم بہت سے لوگ یہ بتاتے ہیں کہ لگتا ہے ناز بازی ابھی کچھ نہیں ہے، اور بس جب روزے کا وقت ہو رہا ہوتا ہے ماشاءاللہ اتنا انتظام ہو جاتا ہے، تب منہ سے بے ساختہ نکل جاتا ہے کہ یہ جو ہیں تو اللہ کے مہمان ہیں، پروردگار عالم کے مہمان ہیں، اس خالق کائنات کے مہمان ہیں، اس مالک حقیقی کے مہمان ہیں، ہوتا ہے نا۔ اسی لیے شاید دیکھیے ایسا ہے کہ اتنا متبرک مہینہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا، میں پوری حدیثیں کئی بار ایپیسوڈ میں بتا ہی رہی ہوں مسلسل، کہا کہ دیکھو یہ اتنا بابرکت مہینہ ہے کہ اس میں بے اختیاری عمل پر بھی کتنی بڑی اجر اور جزا ہے۔ کہا وہ کیا؟ کہا کہ اگر روزے دار سو بھی جائے تو عبادت میں لکھا جاتا ہے، اور پھر اس کی سانسیں تسبیح لکھی جاتی ہیں۔ کہا گیا ہے اتنا اجر اور ثواب ملتا ہے، اور پھر یہ بھی ارشاد فرمایا گیا ہے کہ اس میں ایک رات ایسی ہوتی ہے جو 1000 سال سے بھی زیادہ اہمیت رکھتی ہے۔ تو پھر قرآن مجید تو ویسے ہی معجزہ ہے، ویسے ہی اس کی اپنی رحمتیں برکتیں ہوتی ہیں کہ جہاں کچھ کام نہیں آتا، جب لوگ زیادہ پریشان ہوتے ہیں، آپ کو یاد ہے نا، تو پہلا چاہے جتنی گردہ اس پر سے جھاڑنا پڑے تو پہلا ہاتھ قرآن مجید پر جاتا ہے، جلدی سے اٹھایا، ہوا کی، بچے کو اس کے نیچے سے نکالا، یا بیمار کو اس کے نیچے سے نکالا، یا اپنے ہوا، مطلب جانتے سب ہیں کہ جو کام کہیں نہیں بنے گا وہ قرآن مجید سے بنے گا، لیکن شیطان یہیں پر اتنی طاقت کا استعمال کرتا ہے اور شاید ہم لوگ کمزور پڑ جاتے ہیں، وہ جیت جاتا ہے کہ جتنی کثرت سے، جتنے شوق سے ہمیں پڑھنا چاہیے وہ نہیں پڑھ پاتے نا۔ لیکن حالانکہ اب تو اتنی آسانیاں ہو گئی ہیں، دیکھیے قرآن مجید، اس میں سب، ہمیں تو سب سے زیادہ یہی آسان لگتا ہے کہ موبائل سب بچوں کو شوق ہے، بڑوں کو بھی شوق ہے، نہ بڑوں کے ہاتھ سے چھوٹتا ہے موبائل، نہ بچوں کے ہاتھ سے چھوٹتا ہے۔ اس میں ایک آپشن ہے ڈیوائن پلس، اور بھی ہوں گے
لیکن جو ہم لوگ یوز کرتے ہیں استعمال کرتے ہیں وہ بتا رہی ہوں میں، ڈیوائن پلس ہے۔ تو اگر نہیں بھی آپ کو پاس قرآن مجید تک جانے کی کا وقت ہے یا پریشانی ہے، گھروں میں ایسا انتظام کر دیا جاتا ہے کہ بڑے بڑے اونچے پر رکھ دیا جاتا ہے، بچے کبھی چاہیں بھی تو اٹھا نہیں پاتے ہیں نا، تو یہ سب نہیں، اور اب ہر وقت باوضو رہے۔ تو یہ ایک آسانی ہے کہ موبائل میں کھولا ہم نے ڈیوائن پر، پورا قرآن مجید سامنے ہے، چاہے ہم گاڑی میں بیٹھے ہیں یا کہیں لائن میں لگے ہیں، چاہے ڈاکٹر ہو اور یا اسکول ہو کالج ہو، کہیں پر بھی ہوتا ہے۔ اب ان کے بعد یہ ان کا نمبر آئے گا، جے منٹ بھی آیت اللہ وغیرہ کی جب آپ سوانح حیات دیکھیں گے نا، تو آپ دیکھیے وہ جو منی قرآن مجید ہوتے چھوٹے چھوٹے، وہ اپنے پاکٹ میں رکھتے ہیں، اتنے آیت اللہ کو آپ دیکھیں گے کہ ایئرپورٹ پر بھی بیٹھے ہیں، اگر وہ انتظار کر رہے ہیں بس پھر وہ انتظار نہیں کرتے، وہ فوراً کھول لیتے ہیں قرآن مجید اور قرآن مجید کو پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، پڑھنا ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کرتے سادے دنوں میں۔ پھر رمضان المبارک کا تو ایک ایک لمحہ اتنا قیمتی ہے، اتنا قیمتی کہ جو ہم نیک عمل کریں گے تو اس کا کئی گنا بڑھ کے ثواب ملے گا۔ تو قرآن مجید کے حوالے سے مجھے یہ بات کرنا ہے کہ آیت اللہ مرشی نجفی کے حوالے سے ملتا ہے کہ وہ امام حسین علیہ السلام کے حرم میں تشریف فرما تھے، اور انہی نے خود دیکھا کہ روضہ حسین میں اطراف میں چاروں طرف ریحل رکھی ہوئی ہیں، ریحل رکھی ہوں، اور بہت سے آیت اللہ جن کا انتقال ہو چکا ہے، وہ سارے بیٹھے تلاوت قرآن مجید کر رہے ہیں۔ اور آیت اللہ مرشی نجفی فرماتے ہیں میں نے خود دیکھا کہ حرم امام حسین علیہ السلام میں جو ریحل رکھی تھی اور لوگ وہ سارے آیت اللہ تلاوت کر رہے تھے، تو اس میں میرے والد بھی تشریف فرما تھے۔ اس لیے قرآن مجید کا ناتا رشتہ یہ نہیں سمجھیے کہ نعت پیچھے پڑ گئی، ٹاپک کچھ بھی ہو، قرآن مجید کا ذکر ضرور۔ دیکھیے رمضان اور قرآن جیسے ایک سکے کے دو پہلو، اگر یہاں پر تذکرہ نہیں کریں گے تو کہاں پر کریں گے؟ مجلسوں میں کرتے ہیں لیکن اتنا نہیں موقع ملتا ہے، تاریخ وائز مجلسیں ہوتی ہیں۔ قرآن مجید اور رمضان ایک سکے کے دو پہلو، اگر ہم روزہ رکھ رہے ہیں تو نماز بھی ہمارے لیے ضروری ہے اور تلاوت قرآن مجید بھی ہمارے لیے ضروری ہے۔ تو اگر ہم تلاوت قرآن مجید روز کرتے ہیں تو یہ میرا ساتھ بات تک دیتے ہیں، یہ پورا واقعہ ایسے ہی لکھا ہے، اور انشاءاللہ مطالعہ کریے گا، ایک تھوڑی نہ واقعہ، ہزاروں واقعات ایسے ملتے ہیں کہ انشاءاللہ آپ کی روح تازہ ہو جائے گی۔ تو اس لیے قرآن مجید کی تلاوت ہمارے یہاں بھی ساتھ دے گی اور وہاں بھی، یہاں سے زیادہ وہاں کے لیے ہم کو تیاری کرنا ہے تاکہ ادھر جائیں اور ادھر جنت میں داخل ہو جائیں نا۔ تو یہ زیادہ راہ اگر لے کے نہیں جائیں گے، قبر مولا سب کی لمبی عمر کرے، سب کو اچھی صحت دے۔ لیکن دیکھیے کتنے علماء فرماتے ہیں، کتابیں کہتی ہیں، حدیث میں بھی آیا ہے کہ قبر کہتی ہے میرے پاس کچھ نہیں ہے، جو تم لے کے آؤ گے وہی تمہارا ساتھ دے گا، قبر کے پاس کچھ نہیں ہوتا ہے۔ اگر قبر کے بارے میں پڑھا جائے تو وہاں باقاعدہ سانپ بچھو کیڑے مکوڑے، میں بچوں کو ڈرانے کے لیے نہیں کہہ رہی ہوں، لیکن تذکرہ گھروں میں ہر بات کا ضرور کریے، پتہ نہیں کون سی بات بچوں کے ذہن نشیں ہو جائے اور ان کو ذوق اور شوق پیدا ہو جائے۔ آج کل کا زمانہ ایسا ہو رہا ہے، اتنا بوجھ بچوں پر ہو رہا ہے، چاہے وہ پڑھائی کا ہو، چاہے وہ کمانے کا ہو، اور یا ازدواجی زندگی، اتنے غلط ریلیشن ہو جاتے ہیں کہ بچوں کو سمجھنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ جب ان کو ہم مضبوطی ایمان کی دیں گے، جب ہم ان کو مسلح بتا دیں گے، اور کہ دیکھو بچے چارجر یہاں ہے، جب ہم ان کو تلاوت قرآن مجید میں بالکل ضم کر دیں گے تو کہ چارجر یہ ہے، گھبرانے کی بات نہیں ہے، ڈرنے کی بات نہیں ہے۔ اگر تم حق پر ہو
तो बड़े से बड़े मसले मसाइल आए, बस हाथ से ईमान का दामन नहीं छूटे। और जब भी तुम्हारे ऊपर कोई भी परेशानी, रोना आता है, तकलीफ होती है, क्योंकि मोमिन की पहचान है। अपने पर तो बात की बात है, किसी दूसरे पर, किसी मोमिन की पहचान है, किसी दुश्मन पर भी तकलीफ होती है तो मोमिन का दिल रो पड़ता है, होता है ना, होता है ना, और जरूर होता है, रो देता है, परेशान भी होता है, क्योंकि वो हजरत इंसान है, ये सब जरूर होगा। लेकिन ये सब चीजें ताकत देती हैं, ये सब चीजें टॉनिक का काम करती हैं। ये भी हमें भी समझना है और हमें अपने बच्चों को भी समझाना है कि कुरान मजीद की तिलावत बहुत जरूरी है। आपको बताऊं, मैं एक वाकया इस तरह से मिलता है कि एक नाबीना थे और वो स्टिक से, लकड़ी टेक के होता है ना, ढूंढते हुए टटोलते हुए चलते हैं, तो वो चलते थे। और जब वो रोजे में, हरम में पहुंच जाते थे तो मौला साहब को जियारत कराए, इंशाल्लाह जो जा चुके उन्हीं ने देखा होगा कि किनारे टेबल हो या रैक हो या जो भी सिस्टम जिस रोजे का हो, वहाँ ढेर सारी किताबें भी होती है, कुरान मजीद भी होता है। तो किसी ने कुछ पढ़ा कहाँ रख दिया, किसी ने कुछ पढ़ा कहाँ रख दिया। तो वैसे तो बहुत अच्छे सिस्टम होते हैं, लेकिन कभी कभी जो मुनज्जिम लोग नहीं होते हैं वो भी पढ़ते हैं तो कहीं भी रख देते हैं। तो वो जो नाबीना थे वो जाते थे, तमाम किताबें रखी होती थी, उसके दरमियान से एक किताब कुरान मजीद निकाल लेते थे। पूछने वाले ने उनसे पूछा कि आप तो नाबीना हैं, आप, क्योंकि कुरान मजीद को कहा है ना, छूना सवाब, देखना सवाब, पढ़ना सवाब। अब वो जो भी सोच के कुरान मजीद का इश्क था, बेचारे नाबीना, पढ़ पाते नहीं होंगे, लेकिन वो कुरान मजीद उठा लेते थे। लोगों ने पूछा, आप तो नाबीना है? कहा, फिर कुरान मजीद कैसे आप ढूंढ लेते हैं किताबों के दरमियान, हम लोग को तो भी वक्त लगता है। तो पता है उन्हीं ने क्या जवाब दिया? नक्श करवा दीजिए बच्चों के सीने में। उन्हीं ने जवाब दिया कि कुरान एक नूर है, हमें कुछ ढूंढने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। कुरान का नूर दरमियान, जो किताबें हैं उनके दरमियान खुद रोशन होता है, और मैं बस कुरान की रोशनी से कुरान को उठा लेता हूँ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद वाजिल फरजहुम। तो रोजे रखें, फिर इंशाल्लाह जिंदगी रही तो अभी नमाज पर भी इंशाल्लाह किसी टॉपिक पर, किसी एपिसोड में बात करूंगी। तो नमाज, रोजा, तिलावत कुरान, है ना, ये बहुत जरूरी सब साथ में चलेगा। और परवरदिगार आलम से दुआ है कि मौला से भी दुआ है कि परवरदिगार आलम मौला के सदक़े में, अपने रहम करम के साए में सारी कायनात के मोमिनों को रखिए और हम सब की तौफीकात में इजाफा फरमाइए, जैसा आप बनाना चाहते हैं। हाफजा भी बच्चों का मजबूत हो, भाई पढ़ना चाहते हैं और माओ की शिकायतें आती है कि याद नहीं कर पा रहे हैं। और पता है, हम लोग सब एक दूसरे के लिए, पूरी दुनिया के बच्चों के लिए, सारी दुनिया के माँ बाप के लिए, सबके बहन भाइयों के लिए, सबके शौहरों के लिए, सबके रिश्तों के लिए, सबकी रिश्तेदारियों के लिए, जितना मतलब पोशीदा दुआ, जरूरी नहीं कि हम उसको बता के करें कि हम तुम्हारे लिए कर रहे हैं, या हम ये जैसे होता है ना कि हम इस हाथ दें उस हाथ को पता न लगे, ऐसी दुआएं भी हम लोगों को ऐसी करना चाहिए, जिस बेपनाह दुआ, यहाँ तक कि मरहुमीन के लिए भी दुआ। तो रिवायतें बताती हैं फिर आपको अपने लिए जरूरत नहीं है, वहां से इतना आता होता है कि बस बयान से बाहर है। सबको मौला की जमानत में दिया, और आप लोग भी नाज़िफ शाह रिजवी को और उनके बच्चों को दुआओं में याद रखिएगा। वस्सलाम।